تصور کرو کہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی. اور جب یہی بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو یہ تصور کرو کہ یہ نصف ایمان کی ضمانت بن گئی. اور جب یہی بیٹی ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی ہے. بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے, اور بیوی ہے تو نصف ایمان کی ضمانت ہے, اور ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج لوگ دعویٰ کر رہے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعرہ ہمارا ہے, ہم نے دنیا کو یہ نعرہ دیا ہے. ارے یہ نعرہ تمہارا نہیں ہے, تمہارے باپ کا نہیں ہے, بلکہ یہ رسول پاک کا نعرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا جس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو جائے اور اس کی توہین نہ کرے, اچھے سے پرورش کرے, اس کی اچھی تربیت کرے, اچھے گھر میں اس کی شادی کرے, تو پروردگار عالم اسی عمل کی برکت سے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں 3 بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کی توہین نہ کی اور اچھی تعلیم و تربیت سے نوازا اور اس کی اچھی گھر میں شادی کر دی, تو پروردگار عالم انہی بیٹیوں کی برکت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا. عام طور پر عورتوں کی 3 حالت ہوتی ہیں, یا تو وہ بیٹی ہوگی, یا تو وہ بیوی ہوگی, یا تو وہ ماں ہوگی. بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور عزت دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب اور دھرم میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے. اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے عورتوں کے حقوق کو جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب اور دھرم میں نہیں مل سکتا ہے. ایک صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ عورتوں کا شوہر پر کیا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کھائے بیوی کو کھلائے, جیسا پہنے بیوی کو پہنائے, اور ان کے بالوں پر نہ مارے, ان کے چہرے پر نہ مارے, اور انہیں تکلیف نہ دے, اور کہیں جانا ہو ادھر ادھر چھوڑ کے نہ جائے بلکہ انہیں گھر پہنچا کر جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عورتوں کے حقوق کو جتنی تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کیا ہے دنیا میں کون مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہو. ایک صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیے ما من احق بحسن صحابتی, دنیا میں وہ کون لوگ ہیں جو ہماری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اموں کا تیری ماں مستحق ہے. وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد کون مستحق ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اموں کا تیری ماں مستحق ہے. وہ صحابی 30ویں مرتبہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد کون مستحق ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اموں کا تیری ماں مستحق ہے. اب صحابی 4 مرتبہ پوچھتے ہیں, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے ثم من, اس کے بعد کون مستحق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو کا, اب میرا باپ مستحق ہے. ذرا اس حدیث میں غور و فکر کیجیے اور اندازہ لگائیے کہ عورتوں کے حقوق کو, ماؤں کے حقوق کو باپ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے. اس کا صاف مطلب ہے ایک ہی وقت میں ماں بھی کہے کہ بیٹا پانی لاؤ, باپ بھی کہے بیٹا پانی لاؤ, ماں بھی پانی کو طلب کر رہی ہے, بیٹا بھی پانی کو, ماں بھی, باپ بھی پانی کو طلب کر رہا ہے, یعنی دونوں ایک ہی وقت میں پانی کو طلب کر رہے ہیں. تو بیٹا سب سے پہلے ماں کی خدمت میں پانی لے کر پہنچے, اس لیے کہ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ بھی ہے اور باپ سے بڑھ کر بھی ہے. بتائیے یہ حسن کس نے دیا ہے. اور یہی بچی اور جب یہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام امہات, جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. بیٹی کو ادب سکھانے پر جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. بیٹیوں کو اچھے گھروں میں شادی کرنے پر جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ یہ اسلام دے رہا ہے. اس سے تم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیا ہے, جو مرتبہ دیا ہے, وہ دنیا کے کسی مذہب اور دھرم میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے. حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی گونج, مثل فارس مجد کو قلعے گراتے جائیں گے. میرے عزیز بزرگ دوستوں, میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کیا تھا کہ حضور کی شان اور حضور کی عظمت کو اگر بیان کیا جائے
اور اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں سبھی کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اس کے بعد حضور کی تعلیم و توصیف کو لکھنا شروع کیا جائے تو دنیا کے سارے سمندر کی جو سیاہی وہ ختم ہو سکتی ہے، اور یہ جو درخت ہے جس کو قلم بنایا گیا ہے وہ گر سکتا ہے، مگر حضور کی تعلیم و توصیف کا ایک بات بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، اگر بیان کرنے پہ آ جائے تو پھر رات بیان ہو سکتی ہے، پونے ایک ہو گیا۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں حضرت علامہ مولانا اجمل رضا امجدی صاحب نے بڑی خوبصورت نصیحت کی کہ کل جشن ایک میلاد النبی جب آپ تمامی حضرات جلوس کی شکل میں نکالیں تو ایک دوسرے مذمت یا ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو یہ بتائیے جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے لیے میرے نبی کہہ رہے ہیں تو ہمارے نبی کیسے کہہ سکتے ہیں کسی انسان کو تکلیف؟ اسی لیے آپ بالکل اطمینان کے ساتھ جلوس نکالیں، مردنگ بازی نہ کریں، نعرے جب لگائے تو اچھل کود نہ کریں، بلکہ مکمل اطمینان کے ساتھ آپ نعرہ بازی کرتے ہوئے، نعت پاک کرتے ہوئے، اور سب سے بہتر میں کہتا ہوں کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے چلیں۔ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آئیے اب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی کی بارگاہ میں اور جملہ حاضرین کی بارگاہ میں اور تمام مسلمانان کندل پوری کی بارگاہ میں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع سے اپنے محلے کو اپنی گلیوں کو سجایا اور رچایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہم اور آپ کے دل کو سجا دے۔ اور ایک گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں، جس طرح ہم نے اپنے گھروں کو سجایا، گلیوں کو سجایا، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے چہرے پر نور نہیں رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے چہرے پر آج کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و شہادت کے موقع سے آج بھی یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے میں داڑھی رکھوں گا۔ انشاءاللہ میں چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیں۔